اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق بات پر مدد کرنی چاہیے۔ مدد کے سلسلے میں ہر اس شخص کی مدد کرنی چاہیے جو بھی حق کی آواز لگائے یا جو بھی حق بات کہے تو اس کا تعاون کرنا چاہیے اور مدد کرنی چاہیے۔ مدد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیسے ہی دیں، مدد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کی خیر خواہی کریں، آپ اس کی بدگوئی نہ کریں، آپ اس کی چغل خوری نہ کریں، آپ اس کی طرف بری نیت سے نہ دیکھیں، اس کو گالی نہ دیں، آپ اس کو برا نہ سمجھیں، اس کے راستے میں روڑا نہ بنیں، آپ اس کی کوئی بری بات نہ سنیں، اس کی غیبت نہ کریں، اس کی برائی نہ کریں، اس پر کسی قسم کا بہتان نہ لگائیں۔ یہ بھی تعاون اور مدد ہے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کی بری بات سن رہے ہیں، بری بات میں شریک ہو رہے ہیں، غلط بات میں شریک ہو رہے ہیں، یہ بھی آپ کا تعاون ہو گیا، ایک قسم کی مدد ہو گئی۔ مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی کسی کی برائی کر رہا ہے، کسی کی غیبت یا چغلی کر رہا ہے اور آپ اس پر ہنس رہے ہیں تو آپ بھی گناہ کا کام میں مدد کرنے والے ہو گئے۔ وہ چغلی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، وہ بہتان باندھ رہا ہے، وہ غلط بات کر رہا ہے، اگر آپ اس کی بات کو سن کر اس میں شریک ہو رہے ہیں تو آپ بھی برے کام میں، گناہ کے کام میں مدد کرنے والے ہو گئے۔ حالانکہ اللہ نے گناہ کے کام میں مدد کرنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اگر کہیں بیٹھک میں، کسی مجلس میں، کہیں محلے میں، کہیں 10 یا 4 آدمی بیٹھے ہوں، اگر غلط بات ہو رہی ہو معاشرے کے خلاف، کسی مسلمان کے خلاف، کسی دینی ادارے کے خلاف، کسی دینی تحریک کے ساتھ، کسی سچے مسلمان کے خلاف اور کسی بھی آدمی کے خلاف، اور وہ بات غلط ہے تو آپ اپنا کان جھاڑ کر وہاں سے نکل جائیے۔ اگر آپ میں روکنے کی طاقت ہے تو ضرور روکیے۔ حدیث میں آیا ہے، اگر کوئی برا کام دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو، ڈنڈے سے روک سکتے ہو ڈنڈے سے روک دو، اپنی طاقت کے زور سے روک سکتے ہو تو طاقت کے زور سے روک دو۔ اگر تمہارے پاس ڈنڈے کی پاور نہیں ہے تو اپنی زبان سے کہہ دو کہ بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط کہہ رہے ہو، تم سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور بندے بھی ناراض ہوتے ہیں اور یہ گناہ ہے، اس کو منع کر دو۔ اگر تمہاری زبان میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے، اگر تم نے کہہ دیا تو کوئی تھپڑ رسید کر دے گا۔ اگر تمہارے اندر زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا مانو اور وہاں سے یہ ایمان کا ادنی درجہ ہے، یہ مسلمان کا ادنی درجے کا ایمان ہے۔ اس لیے دوستو، اگر غیبت ہو، کہیں اس طرح کا ماحول ہو تو تعاون نہ کریں، اب باتوں میں شریک نہ ہوں۔ اگر برے کام پر تعاون کیا تو کل قیامت کے دن لوہے کے صندوق میں بند کر کے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنی سخت وعید ہے، اس لیے اس سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ظلم سے اور ہر برے کام سے ہماری حفاظت فرمائے اور سچائی ہماری زندگی میں آ جائے اور سچائی کرنے والے بن جائیں اور دینی کام میں، دینی اداروں میں، دینی تحریکوں میں تعاون کرنے والے بن جائیں اور جتنے بھی دین کے کام ہیں ان میں ہم لوگ مددگار اور معاون بن جائیں، اور جتنے گناہ کے کام ہیں اللہ تبارک و تعالی ان گناہ کے کاموں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ان میں مدد کرنے سے بھی محفوظ رکھے، ایسے لوگوں کا ساتھ دینے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور برے لوگوں کا ساتھ دینے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج سے ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی بھر جب تک ہماری زندگی رہے گی ہم ظلم پر تعاون نہیں کریں گے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو یا مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہو، جو پٹ رہا ہو، جس پر زیادتی ہو رہی ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، مگر ظالم کی مدد کس طرح؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی مدد کی جائے، مگر ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، اگر غلط کام کر رہا ہو تو اس سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ بھائی ظالم اگر کہیں ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم سے روکنا ہی مدد ہے۔ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی پٹائی ہو رہی ہے، اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو اس کی مدد سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک آدمی ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد یہی ہے کہ اگر وہ ظلم کر رہا تھا تو اس کا ہاتھ ظلم سے روک دیا جائے کہ ظلم مت کر، یہی اس کی مدد ہوئی۔
جب وہ ظلم سے باز آ جائے گا اور گناہ سے بچے گا تو ہی مدد کرنا ہو۔ اس طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے اور اپنی زندگی کا خاکہ بنانا ہے کہ کہیں بھی زندگی میں کسی وقت بھی ظلم پر ہم مدد نہیں کریں گے، گناہ کے کام پر ہم مدد نہیں کریں گے اور اچھے کام پر ہم مدد کریں گے۔ اچھا کام کرنے والا کوئی بھی ہو ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں اور عمل کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح کاموں پر، اچھے کاموں پر، دینی کاموں پر، تقوی کے کاموں پر، نیکی کے کاموں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور برے کاموں سے بچنے والا، ظلم کے کام سے بچنے والا اور گناہ کے کام سے بچنے والا بنائے۔